گناہوں میں ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے سزا اور آتی ہے، وہ کیا؟ انبیاء کرام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، دین کی باتوں کا مذاق اڑانا، اس کی وجہ سے بھی سزائیں آتی ہیں۔ آج ہمارے کالج یونیورسٹیز میں، معاشرے میں کتنی جگہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کے طور طریقوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قمیض شلوار میں، سر پہ پگڑی ہو اور اس طرح پاکیزہ لباس میں کسی دنیاوی اعتبار سے اونچی جگہ پہ چلا جائے تو کہتے ہیں یہ کس لباس میں تم آ گئے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہودوں کو نصارہ کا لباس ہو اس کے لیے بسم اللہ، مسلمانوں کا لباس ہو تو کہتے ہیں کس لباس میں تم آ گئے ہو۔ کتنے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے لباس کی وجہ سے شرم محسوس کرتے ہیں، جی آپ قمیض شلوار نہیں پہنتے، جی شرم آتی ہے۔ عورتوں سے پوچھو جی برقع کیوں نہیں پہنتی، شرم آتی ہے۔ بے پردگی پہ جو شرم آنی چاہیے تھی وہ آج پردے پر آتی ہے، عقل اتنی بدل گئی۔ تو گناہوں کی ایک بہت بڑی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہلکا سمجھنا، سنتوں کا مذاق اڑانا، سنتوں کے بارے میں اہمیت کا کم ہو جانا، یہ گناہوں کی بہت بڑی وجہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتارنے کی کوشش کی، نقل اتاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی ہو جا۔ اس کے بعد زندگی بھر وہ کپ کپاتا ہی رہا اور اسی کیفیت میں رہا، مذاق اڑایا تھا نا۔ اس طرح بڑے بڑے کئی کافر جنہوں نے نبی علیہ السلام کا باقاعدہ مذاق اڑایا۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے شکایت کی یہ اس طرح کرتے ہیں، انہوں نے کسی کے گردن کی طرف، کسی کے سر کی طرف، کسی کے پیٹ کی طرف، کسی کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مختلف بیماریوں میں آ کے وہ ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے سارے مرے۔ سر کی طرف اشارہ کیا، سر میں درد ہوا، پیٹ کی طرف اشارہ کیا، پیٹ سے غلاظت نکلنے لگی، منہ میں آنے لگی، مختلف بیماریاں، مختلف چیزیں لگ گئیں۔ ان سے پوچھا بھی کہ ہوا کیا؟ کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ظاہری طور پہ تو کچھ نہیں ہوا، باطنی طور پہ فرشتوں کے اشارے ہوئے اور برباد ہو گئے۔ تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی سنت کو ہلکا سمجھنا یہ زندگی میں حالات میں بہتری نہیں لا سکتا۔ میں نے ایک جملہ پہلے بولا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ مسلمان رہتے ہوئے گناہوں کی کثرت بھی کرے اور ترقی بھی مانگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو اسلام چھوڑے کافر ہو جائے، پھر سب کچھ آ جائے گا۔ وہ چاہے کہ مسلمان بھی رہو، دنیا میں ترقی اور عزت بھی ملے، اور گناہوں کے ساتھ، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں۔ تو ایک تو دین کے بارے میں مذاق اڑانا، اس کی وجہ سے سزائیں ہوتی ہیں، گناہ اس وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا۔ کوئی ایک صحابی بھی ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ کوئی صحابی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی انصار ہو یا مہاجر، کسی بھی صحابی کے لیے دل میں بغض رکھنا، ان کے بارے میں ان کا مذاق اڑانا، یا کوئی ایسی بات جو خیر کے علاوہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزاؤں کا مستحق بنا دینے والی ہے۔ واقعات سن لیجئے، وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا، یہ سب کے سب پاگل اور مجنون ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے۔ یہ باطنی معاملہ چل رہا تھا۔ اسی طرح ابو رجاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے کبھی کسی کو برا مت کہنا۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا اور اس نے ایک مرتبہ اہل بیت کے بارے میں گستاخی کی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو بڑا سخت کہا، تو کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا، نابینا کر دیا۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ نعوذ باللہ پخانہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گھر والوں کو بیمار کر دیا، کوڑ پن، پاگل پن اور خارش، کھالیں سفید ہو گئیں، اور اسی کے اندر وہ بیمار ہوا اور سارے کے سارے فقیر بھی ہو گئے۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کی تھی۔ تو صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا بہت مشکل ہے۔